السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، کیسے ہیں آپ؟ امید ہے کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور امید ہے کہ آپ کو گزشتہ لیکچر اچھی طرح سمجھ بھی آ چکے ہوں گے اور آپ لوگوں نے ان کو یاد بھی کر لیا ہوگا۔ تو چلیں آج نیکسٹ لیکچر کے ساتھ۔ آج ہم نے سورۃ الرعد، اس کا ہم نے مطالعہ کرنا ہے، اس کی ریڈنگ کرنی ہے، اس کی ایکسرسائز ہم نے وہ کرنی ہے۔ تو پیارے بچوں، سورۃ الرعد اس کی بھی منتخب آیات جو ہیں وہ نہیں ہے، صرف اس کی ایکسرسائز اور ریڈنگ ہے۔ تو چلو شروع کرتے ہیں۔ سورۃ الرعد قرآن مجید کی 13ویں سورت ہے اور یہ 13ویں پارے میں اس میں 6 رکوع اور 43 آیات ہیں۔ یہ سورت مدینہ منورہ میں نازل ہوئی۔ سورۃ الرعد کا نام اس کی آیت نمبر 13 سے ماخوذ ہے۔ رعد سے مراد بادلوں کی گرج ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتی ہے اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں۔ تو جی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آپ لوگ بھی اپنی کتاب کے اوپر لیڈ پینسل کے ساتھ اس کو انڈر لائن کرتے جائیں۔ جی، مرکزی موضوع اس صورت مبارکہ کا مرکزی موضوع اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ، کامل علم اور رسالت کے تقاضوں کا بیان ہے۔ بنیادی مضامین کیا ہے؟ سورۃ الرعد کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستونوں کے کھڑا کیا ہے، یہ ہمارے سامنے ہے اور ہمیں چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کی قدرتوں پر غور و فکر کرنے چاہیے۔ جی آگے، سورج اور چاند انسان کے لیے مسخر کر دیے، ان زمین کو بچھونا بنا دیا۔ صاف ظاہر ہے یہ ہمارے نیچے اللہ تعالیٰ نے زمین کو بچھونا بنا دیا ہے جس کے اوپر ہم چلتے ہیں۔ اس کے اندر پہاڑوں اور نہروں کا حسین امتزاج رکھا، ہر چیز کا جوڑا جوڑا بنایا، ایک ہی زمین اور ایک ہی طرح کے پانی کے باوجود ہر درخت کا پھل، ذائقہ اور تاثیر جدا جدا بنائی۔ اب یہ بھی اللہ تعالیٰ کی ایک قدرت ہے۔ پانی تو ہر درخت کو، ہر پودے کو ایک ہی ملتا ہے، لیکن اس کا جو ذائقہ ہوتا ہے، اس کی جو تاثیر ہوتی ہے وہ مختلف ہوتی ہے۔ انسانوں کو نصیحت کی گئی ہے کہ اس میں غور و فکر کریں اور اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کریں۔ اللہ تعالیٰ کی یہ جو قدرتیں ہیں ان کے اوپر ہمیں غور و فکر کرنے چاہیے اور اللہ تعالیٰ کا شکر بجا لانا چاہیے اور اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کرنی چاہیے۔ جی آگے، سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا بیان ہے۔ ہر چیز کا علم اللہ تعالیٰ کے پاس ہے، وہ ہر غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے۔ تم کوئی بات چھپاؤ یا ظاہر کرو، سب کچھ اس کے علم میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر انسان کے آگے اور پیچھے پہرے دار مقرر کر رکھے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے حکم سے انسان کی حفاظت کرتے ہیں، اور ان فرشتوں کو موکباتن کہا گیا ہے۔ موکباتن کا مطلب ہوتا ہے پیچھے چلنے والے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فرشتے آگے پیچھے زمین پر آتے جاتے رہتے ہیں، کچھ فرشتے رات کے ہیں اور کچھ دن کے ہیں، یہ سب فجر اور عصر کی نماز میں جمع ہوتے ہیں۔ فرشتوں کی ڈیوٹیز اللہ تعالیٰ نے لگائی ہوئی ہوتی ہیں، کچھ رات کو اور کچھ دن کو۔ یہ صحیح بخاری کی حدیث مبارکہ ہے۔ سورۃ الرعد میں صاحب ایمان اور صاحب بصیرت لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہے، اس کو بھی انڈر لائن کریں، یہ آپ کا شارٹ کویسچن کا جواب ہے۔ یہ لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، یعنی مومن لوگ، ایمان والے لوگ نصیحت حاصل کرتے ہیں، وعدہ پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں، خوف الہی رکھتے ہیں، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں، یہ مومن کی نشانیاں ہیں۔ صبر کرتے ہوئے رضائے الہی کے طالب رہتے ہیں، نماز قائم کرتے ہیں، انفاق فی سبیل اللہ یعنی اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں اور نیکی کے اتباع کرتے ہیں۔ ان لوگوں کے لیے آخرت کے دن باعث راحت و سکون ہوگا، ان لوگوں کے لیے عدن یعنی جنت کے باغات ہیں۔ جنات عدن کا لفظ تو آپ نے پڑھا ہوگا، عدن یعنی جنت کے باغات ہیں، اور ان کو جنت میں فرشتوں کی طرف سے سلامی پیش کی جائے گی۔ اہل ایمان کے لیے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی اہمیت اور فضیلت کو بیان کیا گیا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ذکر میں دلوں کا سکون اور چین ہے۔ جی تیسرا پوائنٹ ہے سورۃ الرعد کا، یہ آپ نے لانگ میں اسی طرح ہی آپ نے لکھنا ہے۔ سورۃ الرعد کے آخری حصہ میں نبی کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے کہ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور جھٹلانے والوں کا انجام بہت برا ہوا، یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سے پہلے جتنے بھی انبیاء کرام آئے، پیارے اسٹوڈنٹ، حضرت لوط علیہ السلام اور حضرت ہود علیہ السلام، جتنے بھی انبیاء کرام تشریف لے آئے، ان کی اقوام نے ان کو تنگ کیا، ان کے اوپر الزامات لگائے، ان کو ایذائیں دی، تکلیفیں دی، اور ان کا انجام بھی آپ پیچھے سورۃ ہود میں پڑھ چکے ہیں۔ تو یہاں پر اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے پیارے محبوب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دیتے ہوئے کیا ارشاد فرما رہے ہیں کہ آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا اور جھٹلانے والوں کا انجام بہت برا ہوا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اعلان فرما دیجئے، یہ
نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اللہ تبارک و تعالی مخاطب ہو کر ارشاد فرما رہے ہیں کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اسی کو پکارتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ اس کو بھی آپ انڈر لائن کر لیجئے۔ قرآن مجید کو ہم نے نازل کیا ہے، ہم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم اس کی ہی اتباع کریں۔ مشرکین کے عمومی اعتراض کا جواب دیتے ہوئے اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے جتنے بھی رسول بھیجے ہیں وہ شادیاں کرتے تھے اور صاحب اولاد تھے۔ یہ ساری باتیں علم الہی میں محفوظ ہیں، اور لوح محفوظ پر اللہ تعالیٰ جس چیز کو چاہتا ہے ثابت رکھتا ہے اور جس چیز کو چاہتا ہے مٹا دیتا ہے۔ محبوب مکرم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پہلے بھی منکرین حق نے انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ مکر و فریب کیا۔ آپ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان پر واضح کر دیں کہ تمام تدابیر اللہ تعالیٰ ہی کے پاس ہیں اور کفار عنقریب اپنے پورے انجام کو جان لیں گے۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ تھی سورۃ الرعد، جس کا ہم نے تعارف، مرکزی موضوع اور بنیادی مضامین جن کو ہم نے ریڈ کیا اور ہم نے ان کو سمجھا، اور جو شارٹ کویسچن تھے ان کو بھی ہم نے ساتھ ساتھ انڈر لائن کیا۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ یہاں پر پیاری پیاری دعائیں ہیں۔ بے بسی کے وقت کی دعا، انی مغلوب فانتصر۔ جب کوئی بھی اسٹوڈنٹس یا کوئی بھی انسان بے بس ہو جاتا ہے تو اس وقت وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں یہ دعا پڑھے۔ اور ظالموں سے نجات کی دعا، رب نجنی من القوم الظالمین۔ یہ دو دعائیں ہیں، یہ چھوٹی چھوٹی دو تین الفاظ کی دعائیں ہیں، آپ ان کو یاد کر لیا کریں۔ جی بیٹا، یہ ہے سورۃ الرعد، مدنی ہے، اس کے 6 رکوع ہیں، اس کی آیات 34 ہیں۔ تو چلیں اس کی ہم ایکسرسائز کی طرف چلتے ہیں۔ اس کی ایکسرسائز میں ایم سی کیوز، جی ایم سی کیوز پارٹ نمبر 1، معقباتن کا معنی ہے معقباتن، پیچھے آپ نے تعارف میں بنیادی مضامین میں پڑھا ہوگا، فرشتوں کے بارے میں آیا تھا معقباتن، کہ وہ پیچھے آنے والے ہیں، ایک دوسرے کے پیچھے آنے والے ہیں، کچھ رات کو کچھ صبح کو، اور یہ عصر کے ٹائم یہ دونوں جمع ہوتے ہیں، پیچھے آپ نے پڑھا ہے۔ انفاق فی سبیل اللہ سے کیا مراد ہے؟ اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ اس کا کریکٹ آپشن ہے۔ پارٹ نمبر 3 ہے، منکرین حق نے ہر دور میں انبیاء کرام علیہ السلام کے ساتھ کیا، مکر و فریب کیا، اس کا جو کریکٹ آنسر ہے مکر و فریب کیا۔ جی آگے، رات سے کیا مراد ہے؟ بادلوں کی گرج، رات سے مراد بادلوں کی گرج، یہ جو آسمان پہ جب بادل گرجتے ہیں ان کا جو شور ہوتا ہے اسے رعد کہا جاتا ہے، عربی میں اسے رعد کہا جاتا ہے۔ سورۃ الرعد کے آغاز میں بیان ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا، سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا بیان ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے آسمان کو بغیر ستون کے کھڑا کیا، زمین کو ہمارے لیے بچھونا بنایا، اور پانی سے مختلف طرح کے پھل اور ان کا ذائقہ اور تاثیر جدا جدا تھی۔ یہ تمام کی تمام اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہیں۔ جی بیٹا، یہ تھے آپ کے ایم سی کیوز، آپ سب ان کو انڈر لائن کر لیجئے۔ جی آگے کویشچن نمبر 2 ہے، مختصر جواب دیں۔ پارٹ نمبر 1 ہے، راج سے کیا مراد ہے؟ یہ آپ کا کویشچن ہے، اور آگے میں نے مینشن کر دیا ہے، یہ پیج نمبر 96 پر اس کا آنسر ہے۔ جی آگے پارٹ نمبر 2 ہے، سورۃ الرعد کے کتنے رکوع اور آیات ہیں؟ یہ بھی پیج نمبر 96 پہ ہے اس کا آنسر۔ اور آگے ہے پارٹ نمبر 3، سورۃ الرعد کا مرکزی مضمون بیان کریں، اس کا آنسر بھی پیج نمبر 96 پہ ہے۔ اہل ایمان کی 2 صفات بیان کریں، اس کا بھی آنسر پیج نمبر 96 پہ ہے۔ آگے ہے کویشچن نمبر 5، اللہ تعالیٰ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے جو اعلان کروائے ان میں سے کوئی سے 3 لکھیں۔ پیچھے آپ نے بنیادی مضامین میں پڑھا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں، کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے، تو یہاں پہ آپ دیکھ لیں یہ آنسر نمبر 5 ہے۔ چلیں اس کو ہم آنسر نمبر 1 سے شروع کرتے ہیں۔ جی یہ یہاں پہ میں نے دوسری لائن پہ مینشن کر دیا ہے، رات سے مراد بادلوں کی گرج ہے، یہ آپ کا اس میں آنسر آپ کا کمپلیٹ ہو جائے گا۔ ویسے آپ نے لکھنا ہے تو لکھ سکتے ہیں، سورۃ الرعد کا نام اس کی آیت نمبر 13 سے ماخوذ ہے، رات سے مراد بادلوں کی گرج ہے جو اللہ تعالیٰ کی حمد کے ساتھ تسبیح کرتے ہیں، اور فرشتے بھی اس کے خوف سے تسبیح بیان کرتے ہیں، یہ بھی آپ کا آنسر کمپلیٹ ہو جائے گا۔ جی آنسر نمبر 2 کون سا اوپر میں نے مینشن کیا ہوا ہے، اس میں 6 رکوع اور 43 آیات ہیں۔ جی بیٹا آگے آنسر نمبر 3، مرکزی مضمون، سورۃ الرعد کا مرکزی مضمون کیا ہے؟ اس سورۃ مبارکہ کا مرکزی مضمون اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور کامل علم اور رسالت کے تقاضوں کا بیان ہے، یہ آنسر نمبر 3 ہے۔ آنسر نمبر 4 کیا ہے؟ ایمان والوں کے بارے میں کہ ان کو کیا نصیحت حاصل کرتے ہیں، وعدہ کرتے ہیں تو وہ پورا کرتے ہیں، صلہ رحمی کرتے ہیں تو
صلہ رحمی کرتے ہیں، خوف الہی رکھتے ہیں، آخرت کے عذاب سے ڈرتے ہیں۔ یہ تمام کی تمام ان کی نصیحتیں ہیں جن پر وہ عمل کرتے ہیں، پورا اترتے ہیں۔ یہ ہے آپ کا کویسچن نمبر 4، اور ادھر آپ کی ایکسرسائز میں صرف ان کی 2 نصیحتیں آپ نے لکھنی ہے۔ جی، آنسر نمبر 5 ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زبان سے کون سے اعلانات کروائے گئے؟ یہ آپ کا کویسچن ہوگا۔ آپ نے فرمایا کہ میں اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتا ہوں اور اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، میں اسی کو پکارتا ہوں اور اسی کی طرف لوٹ کر جانا ہے۔ قرآن مجید ہم نے نازل کیا ہے اور آپ خاتم النبیین اسی ہی کی اتباع کریں۔ تو یہ سارے کے سارے اس آنسر کے پوائنٹ ہیں، آپ نے اس میں سے 2 یا 3 کر لینے ہیں۔ جی ڈیئر اسٹوڈنٹس، یہ آپ کے شارٹ کویسچن تھے۔ اب چلتے ہیں لانگ کویسچن کی طرف۔ لانگ کویسچن میں دیکھتے ہیں لانگ کویسچن کیا ہے، اس میں تفصیلی جواب دیں، سورۃ الرعد کے مضامین پر تفصیلی نوٹ لکھیں۔ یہ بھی پیج نمبر 96 اور 97 کے اوپر ہے۔ جی بیٹا، اس کو آپ کر لیں۔ بنیادی مضامین میں سورۃ الرعد کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ ایک آپ نے یہ پوائنٹ، اس کے آگے آپ نے 4-5 لائنیں یاد کر لینی ہیں۔ سورۃ الرعد کے آغاز میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کے دلائل بیان کیے گئے ہیں۔ وہ قدرت کاملہ کون کون سی ہیں وہ آپ نے اپنی طرف سے لکھ لینا ہے یا یہاں سے پڑھ لینا ہے۔ نمبر 1۔ دوسرا پوائنٹ ہے، سورۃ الرعد میں اللہ تعالیٰ کے کامل علم کا بیان ہے۔ ہر کامل علم سے مراد اللہ تعالیٰ غیب کو بھی جانتا ہے، حاضر کو بھی جانتا ہے۔ اس کے اوپر آپ نے بحث کرنی ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد ہے سورۃ الرعد میں صاحب ایمان اور صاحب بصیرت لوگوں کی صفات بیان ہوئی ہے۔ یہ بھی آپ لوگوں نے ان کو بھی یاد کرنا ہے۔ ایک یہ پوائنٹ ہو گیا، اور پھر اس کے بعد آپ آ جائیں سورۃ الرعد کے آخری حصہ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تسلی دی گئی ہے۔ ایک یہ پوائنٹ، ان کو بھی آپ نے نیچے 2-3 لینے، یہ آپ یہ جو شارٹ کویسچن ہیں ان کے آنسر ہیں وہ بھی آپ لوگوں کے آلریڈی یاد ہوں گے، وہ بھی آپ نے اس میں تفصیلی نوٹ میں آپ نے اس کو ذکر کر لینا ہے۔ تو جی پیارے بیٹا، یہ تھی سورۃ الرعد، جس کی ہم نے ریڈنگ بھی کی، ایکسرسائز بھی کی، اور جو بھی چیزیں تھیں ہم نے آپ کو انڈر لائن بھی کروائیں۔ اور آپ لوگوں کی آسانی کے لیے یہاں پر بھی شارٹ کویسچن کے اوپر بھی میں نے نمبرنگ دے دی ہے، اور ایکسرسائز میں پیج نمبرنگ بھی میں نے دے دی ہے۔ اب یاد کرنا اس کو آپ لوگوں کی محنت پر منحصر ہے۔ امید ہے کہ آپ لوگ اچھی طرح سمجھ چکے ہوں گے اور اچھی طرح اس کو یاد بھی کریں گے۔ دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ لیکچر میں۔ اللہ حافظ۔